الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات سن چکے ہیں کہ آیت نمبر 172 سے شرعی احکامات کا بیان شروع ہو گیا۔ سورۃ البقرہ میں آج ہم نے جو آیت نمبر تلاوت کی 183، اس سے آج کے درس کا آغاز ہے، اور یہ آیت کریمہ ہے جو ہر رمضان و مبارک میں ہم سنتے بھی ہیں، اور اس کی تفسیر اور تشریح جو ہے وہ بہت عمدہ انداز میں آپ حضرات کو معلوم بھی ہے اور ذکر بھی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ یہاں پر چونکہ روزے کا ذکر چل رہا ہے، اور روزے سے متعلق ہم نے گزشتہ درس میں کچھ باتیں آپ کو ذکر کی تھیں۔ ایک تو روزے کے اوقات کے اعتبار سے کہ روزے کے جو اوقات ہیں، اور دوسرا اس آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بڑے محبت کے انداز میں اور پیار کے انداز میں جو خطاب فرمایا، اس بات کا بھی آپ کے سامنے ذکر فرما دیا تھا۔ پھر اس سے بات آگے چلی تو یہ بات اگلی ذکر ہوئی تھی کہ عبادات کے اندر دنیاوی فوائد کو دیکھنا یہ اصل نہیں ہے، جبکہ ہم نے اپنے معاشرے میں غور کرتے ہیں تو اصل بات یہی نظر آتی ہے کہ جی عبادات بھی کرنی ہے تو اس کے اندر دنیاوی فائدے اور حکمتیں تلاش کرنی ہے، کہ اگر وضو کر رہے ہیں تو کہ جی اچھی بات ہے وضو کرنا، دن میں 5 دفعہ جو ہے صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، کم از کم چہرہ بھی فریش ہو جاتا ہے اور اعضاء بھی فریش ہو جاتے ہیں، کم از کم پیر بھی دھل جاتے ہیں اسی بہانے سے۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے غسل ہے تو غسل کر لیا تو جی صابن بھی استعمال ہو گیا اور شیمپو بھی ہو گیا، اور جسم کی گندگی جو ہے نا یہ دور ہو گئی کم از کم۔ تو غسل کو بھی اپنے دنیاوی فائدے کے لیے دیکھا، اور اسی طرح وضو کو بھی۔ پھر حج کو بھی اپنے ہی فائدے کے لیے دیکھا، جی حج کیا ہے، ایک عالمی کانفرنس ہے، اور تمام دنیا بھر کے مسلمان جو اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں جڑ جاتے ہیں ایک جگہ پہ، ایک مقام پہ۔ تو چونکہ ایک عالمی کانفرنس ہے تو اب یہ کانفرنس ضروری تھوڑی ہے کہ مکہ کے اندر ہی کری جائے، یہ تو پھر کسی جیسے پاکستان کا مری جیسا علاقہ ہے، ٹھنڈا ہے، اور کیوں حاجیوں کو تکلیف دی جائے، تو ادھر ہی حج کر لیا جائے، یہیں پہ ہو جائے یہ کانفرنس بھی۔
تو یعنی کہ شیطان آہستہ آہستہ دنیاوی مفادات دکھا کر عبادات کے اندر بھی جو ہے نا پھر جو اصل مقصد ہے نا عبادت کا وہ بھی ختم کروا دیتا ہے۔ اسی لیے اس شیطان کے اس فتنے سے بھی بچنا یہ ضروری ہے۔ پھر اب بات شروع ہو رہی ہے کہ جو روزے کے بڑے بڑے فائدے ہیں نا ان کو یہاں انشاءاللہ بیان کر دیتے ہیں۔ 6 سے 7 بڑے بڑے فائدے ہیں روزے کے، جو انسان صحیح معنی میں روزہ رکھے اور اس کو پورا کرے تو انشاءاللہ وہ ان فائدوں سے ضرور جو ہے نا مستفید ہوگا، وہ فائدہ اٹھائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہے نا روزے میں سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی آیت نمبر 183 میں ہی بیان فرمایا کہ کیا فائدہ ہوگا روزے کا۔ سب سے بڑا اور پہلا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، پرہیزگاری، گناہ سے بچنا، اور پرہیزگاری ہی انسان کو جنت تک لے کر جائے گی، گناہ سے بچنا۔ اگر گناہ سے بچنا نہیں ہوگا تو دنیا جو ہے جنت کے اندر جانا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اگر قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اور شریعت کا جو مکمل حاصل حصول ہے اور خلاصہ اور نچوڑ ہے نا، وہ ایک لفظ کے اندر اگر بیان کیا جائے نا، ایک لفظ کے اندر، ان ون ورڈ جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ لفظ ہے تقوی۔ ساری شریعت کا نچوڑ، پورا کا پورا خلاصہ سب کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ کہ تقوی دل کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو یعنی کہ تقوی کیا ہے کہ سامنے گویا اللہ حاضر ہے، جس کو یہ استحضار ہو جائے کہ اللہ اس کے سامنے حاضر ہے، موجود ہے، اللہ اسے دیکھ رہے، تو اب کیا ہوگا کہ ہر نیکی کے اندر اور خدا نخواستہ بدی کے اندر اس سے احساس پیدا ہو جائے گا، اللہ کا خوف اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اب نیکی کرنے میں شوق اور ذوق بڑھ جائے گا، اور گناہ سے خوف بڑھ جائے گا کہ بھائی اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، ڈر پیدا ہو جائے گا گناہ کے اندر۔ اور روزے کے اندر تقوی کا پہلا جو پہلو ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ غالب ہے کہ یہ انسان کو گناہ سے بچاتا ہے۔ پیٹ کا خالی رہنا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھوکا رہنا، دنیا کے اندر سب سے خطرناک موت جو ہے وہ بھوک کے ساتھ ہونا ہے، کہ بھوک کے ساتھ انسان بار بار مرتا ہے۔ سب سے خطرناک موت دنیا میں بھوک کے ساتھ مرنا، بھوک کی حالت میں، جو آج کل غزہ کے اندر بڑی عام ہے، اس پر میں نے واقعہ بھی سنایا تھا۔ تو ہم غور کریں، ہمارے ہاں ابھی جو ہے گرمی کا موسم ہے اور جب ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے، دونوں ہی موسم ایسے ہیں کہ زیادہ گرمی ہو یا زیادہ ٹھنڈ ہو، انسان ظاہر ہے اگر اس کے پاس اسباب نہ موجود ہوں تو وہ پھر پریشانی کا سامنا کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ جی اگر ٹھنڈ ہے تو ٹھنڈ کے روزے جو ہے نا زیادہ اچھے ہیں، اور گرمی کے روزے جو ہے نا وہ تھوڑے تکلیف دہ ہیں۔ حالانکہ حیرت کی بات ہے کہ اگر ٹھنڈ بھی زیادہ ہو جائے نا، پھر یہی ٹھنڈ کے روزے انسان کو اور تکلیف دہ ثابت ہو جائے اگر یہ بڑھ جائے، مائنس کے اندر اگر چلی جائے، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا بھی ہے کہ آپ جب دیکھیں آئر لینڈ کے اندر، فن لینڈ کے اندر، وہاں پر مائنس کہتے ہیں کہ 22 ڈگری اور 24 اور 25 ڈگری تک سینٹی گریڈ، اور انسان تو مقصد اب اس کے لیے یہ تکلیف دہ عمل ہے اگر اس کے پاس ٹھنڈ سے بچنے کا سامان موجود نہیں ہے۔ تو یہ دیکھا جائے تو زیادہ ٹھنڈ بھی اور زیادہ گرمی بھی دونوں ہی انسان کو بالکل پریشان کرنے والے عمل ہیں، دونوں ہی موسم۔ اور اگر ہمارے ہاں بہت زیادہ گرمی ہے تو پھر اس کی بنیاد پر بہت زیادہ کیا ہوگا، انسان کو پیاس محسوس ہوگی، اسے پیاس لگے گی، اور یہی روزہ تو عام طور پہ زیادہ انسان کو یاد رہتا ہے۔ جو جس قدر زیادہ تکلیف کے ساتھ رکھا ہوا روزہ ہے اور کی ہوئی عبادت ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے نا،
جب کبھی شیطان کی طرف سے انہیں کوئی وسوسہ آتا ہے، ان کے دل کے اندر شیطان غلط راستے پر ان کو ڈالنا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کی یاد آ جانا یہ بہت بڑا جو ہے نا عمل ہے۔ اور بندہ واقعی جب اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، پھر شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈال بھی نہیں پاتا، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ جو ذکر میں دل مصروف ہوتا ہے نا، پھر ایسے دل کے اندر شیطان اپنا وسوسہ انجیکٹ نہیں کر پاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک اس کے پاس آلہ ہوتا ہے اور دل کے سرہانے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اندر اس آلے کو نا گھونپ دیتا ہے، جیسے ہمارے یہاں سوئی ہوتی ہے نا انجیکشن، اس سے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اسی وقت ان کی جب اللہ کی یاد ان کے اندر موجود ہوتی ہے تو گویا ان کی دل کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں، ایسے انسان کی جو ذکر کرنے والا ہے۔ کیوں کہا گیا حدیث مبارک میں بھی کہ جو زندہ کی مثال ہے ذکر کرنے والے کی، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال جو ہے ایسی ہے جیسے وہ مردہ ہے۔ تو گویا اس کا دل بھی جو ہے نا وہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ اس کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب جس کا دل کی آنکھ کھل گئی، اب اس کو شیطان اتنی آسانی سے گمراہ بھی نہیں کر پاتا۔ روزے کا جو دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہے کہ روزے کا ثواب کوئی معمولی نہیں ہے، روزے کا ثواب بڑا ہے۔ بعض لوگ معاذ اللہ جب مذاق اڑاتے ہیں نا دین کے، شریعت کے مختلف اعمال کا، افعال کا اور شعائر اسلام کا، تو یہ بڑی خطرناک صورت بن جاتی ہے کہ اب وہ ہر چیز کو جب دنیا کے ترازو میں تول رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز، جیسے میں نے وضو کا ذکر کیا، پھر میں نے جو ہے نا حج کا ذکر کیا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ مادی فائدے دیکھ رہے ہوتے ہیں عبادات کے اندر بھی، کہ بھائی روزے کے اندر مادی فائدے کیا ہیں، زکوٰۃ کے کیا مادی فائدے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے نا حج کے اور نیکی اور ثواب اور یہ جو انسان کو اجر ملتا ہے۔ تو بعض لوگ اس کو بالکل ایک معمولی چیز بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اتنی نیکیاں ملتی ہیں جی، ارے نیکیوں کو کیا کرنا ہے، تو نیکی اور ثواب کو معاذ اللہ جو ہے نا حقارت کی نظر سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی حقارت کی چیز ہے۔ غلط ہے یہ بات، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ بھائی جنت کی نعمتوں کو بعض دفعہ ہم نے خود بھی دیکھا، مجلس میں لوگ حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے مسلمان ذکر کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، ارے جی آپ تو بس حوروں کے ہی مستانے، آپ تو حوروں کی ہی فکر میں لگے ہوئے، آپ کو تو صرف حوروں سے ہی جو ہے تعلق ہے۔ اور کوئی کہتا ہے جی اللہ نے 72 حوریں ادھر دینی ہے، ایک ادھر ہی دے دے، تو مذاق بناتا ہے، جبکہ یہ خطرناک گناہ ہے۔ اگر اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تو اب ان کا مذاق بنانا یہ بڑا خطرناک عمل ہے اور یہ غلط سوچ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اور قرآن میں ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو کیا ہم ان کا انکار کر دیں یا ان کے ذکر پر دوسروں کے سامنے ہم شرمندہ ہو جائے کریں کہ بھائی واقعی یہ حور پریاں اور یہ سب جو ہے؟ نہیں بھائی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نعمتیں بیان فرمائیں، تو ہمارے قرآن میں کیا عجیب بات ذکر کر دی۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ قرآن نے کیا حور مقصورات اور حور عین، اور یہ کیا بات ہے ذکر کی جنت کی حوروں کے متعلق، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے معاذ اللہ۔ ایسی بات کرنا یا مذاق بنانا ان کا، یہ بڑا خطرناک عمل ہے۔ بعض صورتوں میں انسان دائرۂ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ بات ہے تو اس کا فائدہ اور ثواب جو ہے نا وہ روایات سے بہت زیادہ ثابت ہے۔ ایک روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہو الا صوم فإنہ لی وأنا اجزی بی، انسان کے جتنے بھی عمل ہیں نا اس کے لیے وہ عمل ہوتے ہیں، لیکن روزہ جو ہے یہ میرے لیے، اللہ فرماتے ہیں، اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ جیسے بادشاہ، دیکھیں بادشاہوں کے بادشاہ، سب سے بڑے بادشاہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ روزے کا بدلہ جو ہے نا یہ میں دوں گا۔
بعض واقعی اجر ثواب اعمال کے ایسے ہیں کہ وہ فرشتے بھی نہیں گن پاتے اس کو، اور فرشتے وہ لکھ بھی نہیں پاتے، اس قدر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ انہی اعمال میں سے یہ ایک عمل روزہ بھی ہے کہ جس پر فرشتوں کا کہنا یوں ہوتا ہے اس طریقے کے جو دوسرے اعمال ہیں کہ بھائی یہ ایسا عمل ہے کہ ہم اس کو لکھ ہی نہیں سکتے، ہمارے پہ اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اس کا اجر ثواب اس قدر زیادہ اور بڑا ہوتا ہے۔ اور فرشتے کی جب ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو آپ اندازہ کریں کہ ایسے بڑے بڑے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین بھی کوئی معمولی فرشتے تھوڑی، جن کا کام ہی ساری زندگی انسان کے دیکھیں اعمال لکھنے، اس کے کندھوں پہ موجود ہے، ایک ہی کام کریں جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، اور کوئی لمحہ ایسا شاید ہی ہو کہ جس میں وہ کچھ نہ لکھتے ہو۔ جب یہ سو بھی رہے تو اس دوران بھی اگر ذکر کرتا کرتا سو گیا، دعائیں اور صورتیں اور ان کا اہتمام کرتا سو گیا تو نیکی لکھتے جا رہے ہیں، ہر لمحہ نیکی۔ داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کی ہر لمحہ نیکی لکھ رہے ہیں۔ انسان کوئی اور عمل کر رہا ہے اضافی تو وہ الگ لکھ رہے ہیں۔ تو فرمائے کہ روزے کا بدلہ تو میں خود دوں گا، ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ہی دیتے ہیں حالانکہ، لیکن روزے کے لیے خاص طور پر اللہ نے یوں فرمایا کہ روزے کا بدلہ تو میں خود دوں گا۔ اس لیے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ روزہ دوسری عبادات کے مقابلے میں دیکھا جائے تو شہوات سے انسان کو زیادہ روکتا ہے۔ دیگر عبادات اس قدر تیزی سے انسان کو شہوتوں سے نہیں روکتی، اور شہوت ہی ایک خطرناک ایسی بیماری ہے جو انسان سے گناہ کراتی ہے اور اس کو دین سے دور کرتی ہے۔ حقیقت میں آپ دیکھیں تو انسان عبادات میں کمزور بھی اسی شہوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، برائیوں کی وجہ سے، نیکی کی طرف نہیں بڑھ پاتا پھر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان یہ ایک راز ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اگر نماز پڑھتا ہے کوئی تو انسانوں کو، لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ بھئی یہ نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کرتا ہے تو دکھ جاتا ہے، قرآن تلاوت کر رہا ہے تو دکھ رہا ہے۔ ایسے ہی حج کرتا ہے تو پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے جی واقعی جی حاجی صاحب ہو گئے۔ اور لوگ تو حاجیوں کو آپ دیکھیں تو جلوس کی شکل میں جو ہے نا ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، اور ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں پورے جو ہے نا ویگنیں بھر بھر کے، اور 30 40 50 لوگ ہار لے کے، اور حاجی صاحب جو آ رہے ہیں اور ان کو ہار پہناتے ہیں وہاں، اور ان کا بڑا اچھا پرزور استقبال کرتے ہیں۔ تو پتہ چل جاتا ہے، ہاتھ ڈالتے ہیں اور سب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ حج سے آ رہے ہیں۔ بلکہ ایک عالم فرمانے لگے میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ ایک صاحب کو حج کے لیے جو ہے نا لوگ چھوڑنے کے لیے آئے ایئرپورٹ، وہ حج پہ جا رہے تھے، تو بعض لوگوں نے جو ہے نا ان کو ایک ہار پہنایا، تو وہ ہار انہوں نے جو ہے نا اتفاق سے وہ ہمارے ساتھ ہی تھے اس سارے سفر میں، انہوں نے سنبھال کے رکھ لیا اپنے بیگ، اور کہتے ہیں جب واپسی ہو رہی تھی تو انہوں نے وہی ہار سنبھالے رکھا ہوا تھا، اور جب ادھر پہنچنا تھا اپنے ملک میں انہوں نے، تو کہتے ہیں میں یہی سمجھا، اندازہ ہوا کہ ان کا خیال شاید یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں آیا مجھے ہار پہنانے تو یہی ہار میں دوبارہ پہن لوں گا، اور کم از کم یہ ثابت ہو جائے کہ میں واقعی حج سے آ رہا ہوں اور دیکھو میں نے ہار بھی پہنا ہوا ہے۔ ایک عالم جو ہے نا ایسے واقعہ سنانے لگ گیا۔ تو بہرحال حج جو ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے نا بعض آج کل یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی حج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، رش بہت ہوتا ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے، اور آپ ویسے بھی اس انداز میں زیارتیں نہیں کر پائیں گے جس انداز میں آپ اگر عمرہ کر لیں تو بہت اچھے انداز پہ آپ ایسے مہینوں میں چلے جائیں جن مہینوں کے اندر وہاں پہ کوئی رش نہیں ہوتا، تو ایسے وقت کے اندر آپ جا کے عمرہ کر لیں۔ باقی حج جو ہے وہ کوئی اس قدر لازم ملزوم تھوڑی ہے، آپ نے عمرہ بھی کر لیا تو کم از کم یہ ہے کہ آپ کی زیارات تو ساری کی ساری ہو گئی نا الحمدللہ۔ تو اس طریقے کا بھی لوگوں نے ایک اپنے انداز میں نا شرعی مسئلہ بنا لیا جو کہ بالکل غلط ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ایک انسان کو عمرے کی سعادت عطا فرمائی ہے تو عمرہ کر لے، حج کی سعادت عطا فرمائی ہے تو حج کرے، سفر حج کرے۔ حج تو فرض ہے نا، عمرہ فرض تھوڑی ہے۔ ایک انسان کے پاس اتنا مطلب سرمایہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اگر عرصہ محنت کر لے، جمع کر لے
تو حج کر سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، تو اس کو پھر حج پر ہی جانا زیادہ افضل، اور افضل کیا بلکہ فرض ہے، کیونکہ حج جو ہے جو صاحب نصاب شخص ہے اس پر زندگی میں ایک دفعہ تو کرنا فرض ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک عالم فرمانے لگے جب میرا سفر ہوا تو اس وقت بحری جہاز میں لوگ جو ہے نا حج میں جایا کرتے تھے، بحری جہاز کے ذریعے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں بھی اس قافلے میں جو ہے نا بحری جہاز کے ذریعے حج پہ جا رہا تھا، تو ابھی تو پہنچنا تو دور کی بات تھی، بلکہ ان میں سے بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو اس نیت کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے کہ بھائی ہم تو وہاں بزنس کرنے جا رہے ہیں، ہمیں تو ادھر کاروبار کرنا ہے۔ تبھی آپ غور کریں تو سعودی حکومت نے پھر سختیاں بھی لگائیں، اور جہاز پر بیٹھتے ہی ایک دوسرے کو حاجی صاحب کہہ رہے تھے، حالانکہ ابھی تو حج بہت دور تھا، فاصلہ بھی بہت ہے، اور یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ زندہ وہاں پہنچ پائے نہیں پہنچ پائے۔ تو بہرحال عبادات کا انسانوں کو پتہ چل جاتا ہے، جتنی بھی عبادات ہیں نا، لیکن روزہ کا پتہ نہیں چلتا۔ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور مغرب میں افطار کر لیا، پانی پی لیا، آپ کو کیا پتہ؟ کسی کو نہیں پتہ، صرف رب جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے کہ ہاں بھائی اس کا روزہ تھا۔ تو یہ ایسی عبادت ہے روزہ کہ کسی کو اس عبادت کا پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ آپ بتا نہ دیں۔ تو بندے کے درمیان ایک اور اللہ کے درمیان راز ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ ایک روایت میں تو اس حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزہ میرا ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ دیکھیں اللہ کی ذات جس عبادت اور عمل کا بدلہ بن جائے، کیونکہ ساری نیکیاں اور بدلے تو اسی رب نے تو دینے، اور وہ رب جس کا بدلہ خود بن جائے اس کے تو کیا ہی کہنے۔ گویا کہ کہا گیا روزے کا بدلہ جنت نہیں، حور نہیں، قصور نہیں، شہد کی نہریں نہیں، دودھ کی نہریں نہیں، پھل اور پھول نہیں، بلکہ روزے کا بدلہ تو اللہ کیا فرما رہے کہ گویا میری خود کی ذات جو ہے نا، میں اللہ اس کا بدلہ ہوں روزے کا۔ گویا یہ ایسا ہو گیا کہ اجر سارا کا سارا جو ہے نا اللہ ہی بن گئے۔ جیسے زبان سے بیان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن شاید اس کا صحیح تصور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ جس عبادت کا بدلہ بن جائے یہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا میں ہو جاتا ہوں۔ تیسرا بڑا فائدہ جو روزے کا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو علماء نے بھی بیان کیا کہ یہ انسان کے اندر شہوت کی تیزی کو ختم کرتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک مادہ ہے جو بڑا خطرناک ہے، اس کی شہوت کو شہوت کا بڑھ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ تنکح المرأة، یعنی کہ تم جو ہے نا عورتوں سے نکاح کر لو، اور فرمایا کہ اس لیے کہ نکاح کی وجہ سے آنکھوں میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، اور آنکھوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، نظریں جھک جاتی ہیں، اور شرم گاہ جو ہے نا وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی فرمایا ساتھ میں کہ جو تم میں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کہ وہ خرچہ نہیں اٹھا سکتا اور بیوی کو کھلا نہیں سکتا 2 وقت کی روٹی، اس کے لیے یہ تکلیف دہ عمل ہے، تو وہ پھر روزہ رکھے۔ یہ 2 ہی راستے ہیں گناہ سے اور شہوت کو دبانے کے۔ تو شہوت کے زور کو توڑنے کے لیے فرمایا اسلام شریعت نے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی کہ روزہ رکھا جائے، یہ شہوت کے زور کو توڑتا ہے، کیونکہ پیٹ کا خالی رہنا انسان کو برائی سے بچاتا ہے۔ پیٹ کا خالی رہنا آپ غور کریں، کیونکہ یہ کیا ہے انسان کی جسم کے لیے ایک تکلیف دہ عمل ہے، اور جب انسان بھوکا رہتا ہے تو پھر گناہ کی طرف اس کا خیال بھی اتنی آسانی سے نہیں جاتا، سمجھ رہے؟ اور اگر خیال چلے بھی جائے نا تو طاقت نہیں ہوتی، تو گناہ سے بچ جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ چوتھا فائدہ اور حکمت یہ ہے کہ غربا، مساکین، بھوکے اور ایسے لوگ جو بیچارے جو ہے نا کھانا کھانے کی قدرت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، فقیر ہیں، ان کے جب انسان روزہ رکھتا ہے نا تو ان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے اور پیاس کیا چیز ہے۔ یہ آپ جتنے دعوے کرتے رہیں، زبان سے بیان کرتے رہیں، کہتے رہیں، لیکن آپ کو اس بات کا بھوک کا اندازہ نہیں ہو سکتا
کیونکہ کہنے والا تو صبح سے شام تک جو ہے نا چرتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے، جو سامنے آ گیا کھا رہا ہے، جو سامنے آ گیا کھا رہا ہے۔ ابھی ادھر ناشتہ کیا زبردست ٹائٹ قسم کا بھاری، اب ادھر دوپہر نہیں ہونے لگی کہ کھانے کا تیار، حساب کتاب دسترخوان سج رہے، کھانے پک رہے ہیں اس کے لیے۔ اب ادھر دوپہر کا کھانا کھایا، ادھر 3-4 بجے اور جی چائے کا آئٹم شروع ہو گیا۔ اب وہ چائے کے ساتھ جی کیا کیا ہو جائے اس کے انتظامات اور لوازمات شروع ہو گئے۔ اب ادھر یہ ابھی ختم ہی ہوا تھا تو رات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گویا کہ ایسا محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ کھانے کے لیے انسان زندہ ہے، جبکہ انسان کھانے کے لیے زندہ نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، بقدر ضرورت کھاتا ہے۔ تو یہ جو صبح سے رات تک جو ہے نا کھاتے رہنا یہ انسان کی صحت کو بھی خراب کرتا ہے۔ اور جب انسان بھوکا رہتا ہے تو بھوکوں، غریبوں، مسکینوں اور ضعیفوں پر اس کو رحم آتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ واقعی جو ہے نا اتنی گرمی کے اندر بھوکا رہنا یا اتنی ٹھنڈ کے اندر بھوکا رہ کے جو ہے نا روزہ گزارنا خالی پیٹ، یہ کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا اگر ہمارے ہاں سردی ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس اسباب موجود نہیں ہے تو آپ گھر سے باہر سردی گزار کے دیکھیں، اندازہ ہو جائے گا۔ اور اگر روزہ بھی آپ نے رکھا ہوا ہو اور پھر دوپہر کی گرمی میں آپ باہر وہ وقت گزار کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے وہ بھائی بہن، بچے بچیاں اور جو برف باری کے اندر جن کے پاس جھگیاں بھی میسر نہیں، ان کے پاس ٹینٹ بھی میسر نہیں، کھلے آسمانوں تلے جو ہے وہ پھٹے پرانے خیموں کے اندر، اور جیسا غزہ کے اندر اس وقت حال ہے ابھی بھی، یا چند چادروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر جگہ سے جو ہے ٹھنڈی ہوا اندر داخل ہو رہی ہے، کیا گزرتی ہوگی ایسے لوگوں پر بھی۔ تو انسان کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب تکلیف والوں کی تکلیف کا، جب وہ خود تکلیف اٹھاتا ہے، وہ جب تک خود تکلیف نہیں اٹھائے گا اسے احساس نہیں ہوگا۔ تو جب وہ اس قسم کے خود کرب میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی بھوک کیا چیز ہے اور یہ تکلیف کیا ہے۔ 5ویں حکمت جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اغنیا اور فقراء جو ہوتے ہیں، فقراء یعنی کہ امیر اور غریب لوگ، ان کے درمیان جو ہے نا برابری پیدا کرنا، مساوات کا معاملہ پیدا کرنا، کہ مالدار کیا اور غریب کیا، سارے کے سارے جو ہے نا ایک ہی فریضہ ایک ہی وقت میں جو ہے نا ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ امیر کو ریلیکسیشن دیا جاتا ہے کہ جی آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لیٹ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ امیر آدمی ہیں، اور جی آپ تھوڑا 1-8 گھنٹہ پہلے بھی کھول سکتے ہیں کیونکہ آپ پیسے والے بندے ہیں، آپ کو اسپیشل پروٹوکول ہے۔ اور غریب آدمی کو نہیں جی آپ تو بلکہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے روزہ بند کریں، اور جی مغرب میں نہیں، آپ تو عشاء میں روزہ کھولیں کیونکہ آپ غریب آدمی ہیں، آپ کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ تو امیر بھی اسی وقت ہی اسی ٹائم پر سحری مکمل کر لے گا، روک لے گا جس وقت پر غریب آدمی روک رہے ہیں، اور امیر بھی اسی وقت پر ہی روزہ افطار کرے گا جس وقت غریب آدمی افطار کر رہا ہے۔ دونوں کا وقت ایک ہے، بلکہ آپ دیکھیں بالخصوص حرمین شریفین دونوں کے اندر، یعنی کہ جو ہے کعبۃ اللہ بیت اللہ کے اندر بھی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، یہ منظر تو بڑا عام دیکھنے کو نظر آتا ہے اور بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ وہاں تو افطار کرتے ہیں لوگ بالخصوص بڑے اچھے انداز میں۔ حرم کے اندر آپ روزہ کھولنے کا دیکھ لیں کیسا زبردست رواج ہے کہ لوگ افطار کے لیے بے پناہ انتظامات کرتے ہیں، اور ایک ایک آدمی جو ہے نا کئی 100 کو افطار کرانا چاہتا ہے، بلکہ باقاعدہ ہم نے تو یہ بھی جو ہے نا وہاں دیکھا، حیرانگی ہوئی کہ ہر ایک بندے کو 2 3 4 لوگ پیچھے پڑے اس کو پکڑ کے اپنے دسترخوان پہ بٹھانے کے لیے کہ بھائی دوسرا نہ پکڑ کے بٹھا لے اپنے دسترخوان پہ، تو میں پہلے بٹھا لوں۔ اس طریقے سے سینکڑوں اور ہزاروں کے لیے مسجد حرام بھی جو ہے نا افطار کے وقت بھری ہوتی ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھری ہوتی ہے، دسترخوانوں پر سب بیٹھے ہوئے، کیا امیر اور کیا غریب۔ اور ایک مولانا تو یہ فرمانے لگے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اپنی ڈائری میں نا ایک جملہ لکھا
میں نے لکھا کہ یہ منظر اس بات کا سبق دیتا ہے کہ امت مسلمہ یہ عہد کرتی ہے کہ اگر ہم کھائیں گے تو سب کھائیں گے، اور اگر ہم بھوکے رہیں گے تو سب بھوکے رہیں گے۔ دیکھیں، سحری سے لے کے افطار کے وقت تک سب ایک ساتھ بھوکے رہے، اور جب کھانے کا وقت آیا تو سارے ایک ساتھ بیٹھے، اور اللہ نے ایک انتظام بنا دیا ایسا آٹومیٹک سسٹم کہ بھائی جو جدھر ہے وہیں رک جائے اور ٹھہر جائے، اپنا سفر بھی چھوڑ دے اور سارے ضروری کام سے رک کے اور ساتھ مل کے جو ہے نا افطار کرے، ساتھ مل کے کھائے۔ تو فرماتے میں نے تو اپنی ڈائری میں یہ بات لکھی، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب رمضان میں تو یہ بات نظر آتی ہے، لیکن رمضان کے بعد جو ہے نا امت کے اندر یہ مساوات کا جذبہ جو ہے نا پھر نظر نہیں آتا، پھر ایسا نہیں ہوتا۔ وہی لوگ جو ابھی رمضان میں ساتھ بیٹھ کے ماشاءاللہ جو ہے نا سحری بھی کھا رہے تھے، افطاری بھی کھا رہے تھے، کھانا بھی پھر خود بخود عادت ہو جاتی ہے، کھانا بھی ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں، چائے بھی ساتھ پی رہے ہوتے ہیں، ہر کام ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، عبادت بھی ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہی عمل اگر سارا سال جو ہے جاری ہو جائے تو کیا ہی زبردست مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور مساوات کا ایک منظر نظر آنے لگ جائے۔ چھٹی حکمت جو روزے کے اندر بیان فرمائی کہ ایک معین وقت میں سحری کھانے سے اور افطار کرنے سے معیشت میں ایک نظم پیدا ہوتا ہے، کہ ایک ہی وقت میں دیکھیں کھانے کا بھی ایک مخصوص وقت ہے، بھوکے رہنے کا بھی ایک مخصوص وقت ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے اندر ایک اتحاد ہے، کھانے پینے کا اتحاد۔ کیونکہ اکثر سنا گیا جی دسترخوان سے ہی لڑائی شروع ہوتی ہے اور دسترخوان سے ہی لڑائی ختم بھی ہوتی ہے، یعنی کہ جو آپس کا فساد ہے وہ کھانے سے بھی زیادہ تر شیطان شروع کراتا ہے۔ تو جب ان کا نظام ہی ایک ساتھ مخصوص وقت میں بن گیا، سب ایک ساتھ بیٹھ کے خوشی خوشی کھا رہے ہیں، خوشی خوشی ایک ساتھ سحری بھی کھا رہے ہیں، خوشی خوشی افطار بھی کر رہے ہیں، گھر والے بھی سارے ایک ساتھ بیٹھ کے ماشاءاللہ اسی وقت میں جو ہے نا سحری کھا رہے ہیں، اسی وقت میں بیٹھ کر جو ہے نا افطار کے وقت پہ افطار کھا رہے ہیں، کھانا بھی پھر ایک ساتھ کھا رہے ہیں۔ تو جتنا چائے کھا لیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا صرف کھانے کے لیے ہے، لیکن ایک جو نظم بن جاتا ہے نا یہ بڑا عمدہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھائی جو ہے نا یہ ایک مشق کا انداز ہے روزہ، کہ انسانوں کو مشق کرائی جا رہی ہے۔ شریعت اسلام جو ہے ان کو ایک نظام الاوقات سکھا رہا ہے کہ دیکھو ہر کام آپ نے جو ہے نا اس سارے روزوں کے درمیان وقت پر کر رہے ہیں، اسی طرح پورا سال وقت پہ کرنے سارے کام، سستی نہیں دکھانی ہے۔ اور یہ بات اطباء حضرات فرماتے ہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید عمل ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے وہ بیمار نہ ہو، وہ اپنے کھانے کا وقت متعین کر لے بس، کہ بھائی یہ میرا کھانے کا وقت ہے، اس وقت میں کھانا کھاؤں گا۔ اس کا کہتے ہیں کہ ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں نا انسان کو جسم میں، یہ معدے سے شروع ہوتی ہے، اور معدہ وہ جگہ ہے جہاں کھانا پہنچتا ہے۔ تو معدہ اگر اس کا ٹھیک ہوگا، اور معدہ سب سے بہترین ٹھیک اس انسان کا رہتا ہے جو وقت پہ صرف کھانا کھاتا ہے اور ضرورت سے زیادہ نہیں کھاتا جتنی اس کو ضرورت ہے، آخری چند لقمے بھوک کے لیے جو ہے نا چھوڑ بھی دیتا ہے، پیٹ بھر کے بھی نہیں پورا کھاتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو انسان اس بات کی عادت رکھتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا۔ پھر ساتویں حکمت جو اس کے اندر آخری بیان کی ہے نا وہ یہ ہے کہ بیماریوں سے روزے کی وجہ سے شفا ملتی ہے۔ جب ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے آپ غور کریں تو وہ زیادہ تر خود بھی بھوکا رہتا ہے، اسے کچھ کھانا پسند ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور یہ قدرتی نظام ہے، اس کی ابھی صحت ٹھیک ہونے کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے کہ وہ اب بھاری غذا نہ کھائے، کیونکہ وہ بیمار ہی معدے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب اگر بھاری وہی اور خراب اور گندی غذائیں کھاتا رہے گا تو وہ کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، اسی وجہ سے تو بیمار ہوا۔ بلکہ آج کے تو ڈاکٹروں نے بھی یہ بات تسلیم کی، ثابت کیا گیا کہ واقعی بھوکا رہنے سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک تحقیق تو یہ بھی سامنے آئی کہ جی کینسر تک کا علاج جو ہے نا، اگر انسان سال میں 30 دن اس انداز میں مخصوص اوقات کے اندر بھوکا رہے نا، تو اس کے جو جسم کے ایسے خلیے اور سیل ہوتے ہیں جو اس کو کینسر لاحق کر دیتے ہیں، تو اس کا جسم ان گندے خلیوں کو جو ہے نا ختم کر دیتا ہے،
کیونکہ انسان جب بھوکا رہتا ہے تو اس کو جب بھوک محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا جسم اپنے جسم کو کھانا شروع کر دیتا ہے. تو جو کینسر والے خلیے ہیں وہ اس کو کھا جاتا ہے اس کا جسم. تو یہاں تک تحقیق ثابت کی گئی کہ کینسر کا علاج ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے. دیکھیں جو بھوکا رہتا ہے. چنانچہ بے شمار لوگ ہیں جن کو ڈاکٹروں اور حکما کے مشورے پر بھوکا وہ رہتے ہیں، اور کئی ہفتے کئی مہینے جو ہے نا بھوکے رہتے ہیں، اور بہت کم کھاتے ہیں اور بہت سادہ کھاتے ہیں. بعض وقت تو چھلکے والی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، دال کا پانی پی رہے ہوتے ہیں، گوشت کی صرف ان کو کہا گیا ہوتا ہے جی بکرے کے گوشت کی جو ہے نا صرف آپ یخنی پیتے رہیں. اور ایسے یعنی کہ یوں سمجھیں کہ بے مزہ شوربہ پی رہے ہوتے ہیں، بے مزے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں سادے سادے. کیوں بھائی؟ کہ بھائی ڈاکٹر نے مشورہ دیا موٹاپا کم کرنا ہے اور فلاں بیماری کا علاج کرنا ہے، اس لیے یہ سادہ کھانا کھا رہا ہوں. بھائی ڈاکٹروں اور حکیموں کے مشورے پر بے مزہ کھانے کھا رہے ہو، ایسے شوربے پی رہے ہو جس کا کوئی مزہ ہی کوئی نہیں ہے، اور بھوکے اور پیاسے رہ سکتے. اور وہ جو حکیموں اور ڈاکٹروں کا بھی خالق ہے اور مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ تم میری رضا کے لیے بس صرف 1 مہینہ بھوکا رہ لو، میری خوشی اسی میں. تو وہ تمہیں جو ہے نا بڑا شاک گزر رہا ہوتا ہے، بڑا سخت مشکل محسوس ہوتا ہے کہ بھائی رمضان کے اندر کیسے ہم بھوکا رہ لیں. تو یہ جو لوگ رمضان میں روزہ نہیں بھی رکھتے نا، یہ رمضان کی بڑی بے حرمتی کا عمل ہے. رمضان کے اندر عمومی طور پہ جو ہے نا عام طور پہ کھانا پینا، یہ شریعت کا اس پہ بڑا سخت عمل ہے. اگر شریعت نافذ ہو نا، ایسے انسان کو قتل کرنے تک کا حکم ہے کہ جو سر عام کھا پی رہا ہو رمضان کے اندر. تو یہ حکمتیں اور فوائد ہیں روزے کے اندر، روحانی بھی اور جسمانی بھی. لیکن یہ حکمتیں اس وقت حاصل ہوں گی جب سحری اور افطاری میں انسان اعتدال کیا، یعنی کہ میانہ روی اختیار کرے کھانے پینے میں. اعتدال یہ نہیں ہے کہ بس جیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سحری میں بھی بے اعتدالی کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں اور اتنا کھا لیتے ہیں ماشاءاللہ کہ 11 بجے تک تو ہوش ہی نہیں رہتا، مدہوشی اور بے ہوشی کی حالت میں ہوتے ہیں کہ اتنا کھا لیا اور ایسی کڑوی ڈکاریں آ رہی ہیں اور کھٹے ڈکار آ رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں بھئی ساتھ میں کوئی ایسی دوا بھی کھا لیتے ہیں کہ جس سے ہضم بھی ہو جاتا. وہ کہتا جگہ نہیں تھی کیسے کھاتا، دوائی کھانے کی جگہ نہیں تھی ماشاءاللہ سے. تو اتنے جو ہے نا کیا کھجلے اور پھینیاں اور پراٹھے اور انڈے ماشاءاللہ سالن بھی سب ایسا کھاتے ہیں دبا کے. پھر جو ہے نا نامعلوم کیا کیا کھا جاتے ہیں. بعض لوگ ایسی ایسی چیزیں کھا جاتے ہیں جو عام پورا سال میں وہ نہیں کھاتے ہوتے. پھر اسی طرح افطار اور وہ جو ظہر کا وقت آ جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ جو ہے رمضان میں اتوار کو بھی اور اس کے علاوہ بھی ایک آدھ دن جو ہے درس ہو رہا ہوتا تھا تقریباً 3-4 بجے. اس وقت بھی میں دیکھتا تھا کہ ساتھیوں پر بڑا وہ وقت مشکل ہوتا تھا، کتنے ساتھی آتے ہی نہیں تھے درس میں، کیونکہ جی افطار کی تیاری کرنی ہے. وہیں سے افطار کا تیاری شروع ہو جاتی تھی ماشاءاللہ. ظہر کے بعد سے ہی بس 2-3 بجے ہوتے تھے اور افطار کی تیاری شروع ہو جائے. اور عصر کے بعد تو گویا جی دسترخوان کے چکر میں ماشاءاللہ یہاں بھی ایسے ہی ہوتا تھا اور گھروں میں بھی یہی سننے میں آتا ہے کہ ایسے جو ہے نا بس افطار کے چکر کے لیے جناب وہ دسترخوان لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور لوازمات. اور خواتین پورا عصر سے پہلے سے ہی جو ہے باورچی خانے کے اندر تیاریاں کر رہی ہیں، اور مرد حضرات لائنوں میں لگے ہوئے بازاروں میں سموسے لینے. جی فلانے کے رول بڑے اچھے ہیں تو فلانی جگہ کے یہ بڑے اچھے ہیں اور وہ بڑے اچھے ہیں، اور وہ اپنی صحت کا ستیہ ناش کر رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھا جائے تو انسان کو روحانی اور جسمانی جو فوائد حاصل ہونے تھے وہ اب کیسے حاصل ہوں گے؟ خود غور کریں. رمضان المبارک میں بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم موٹاپے کو کم کر لیں گے، بلکہ وہ تو اتنا کھا جاتے ہیں کہ پتہ چلا کہ جی روزے دار تو اور موٹا ہو گیا. پہلے تو اس کی کم تون تھی، اب تو ماشاءاللہ اور زیادہ تون نکل گئی، رمضان میں اور کھا پی کے موٹا ہو گیا. تو وہ کھانے کھا رہا ہوتا ہے جو غیر رمضان میں اس کو ملتے ہی نہیں ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ اعتدال کا خیال رکھنا، اس کو ملحوظ رکھنا یہ ضروری ہے. دوسرا شرائط جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنے کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی بس کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، بلکہ سارے گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، جھوٹ سے اپنے آپ کو روکنا، اور اسی طرح کسی کو دھوکہ دینے سے، کسی پہ غصہ کرنے سے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے سے، تمام اعضاء اور ہاتھ اور پیر جتنے بھی ہیں نا جسم کے، ان سب کو گناہوں سے روکنا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع اطعامہ وشرابہ من اجلی، کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایسے آدمی کا کھانا پینا اللہ کے واسطے بھی چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر جب وہ جھوٹ ہی نہیں چھوڑ لا اور وہ روزہ رکھ لے تو یہ تو صرف نام کا روزہ ہو گیا۔ فرض روزہ تو ٹھیک ہے ادا ہو گیا، لیکن اجر ثواب کوئی نہیں۔ اور سحری اور افطاری حلال سے کرے، یا سحری حلال سے کرے اور افطاری حرام سے کر رہا ہو، یا افطاری حلال سے کر لے اور سحری جو ہے وہ حرام سے کر رہا ہو۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑا عام ہے، بلکہ اس دفعہ تو جو ہے رمضان میں بھی ایسے ایسے واقعات باقاعدہ لوگوں نے ویڈیو میں بنا لیے کہ بعض یہ پولیس والے ہیں اور وہ جی ریڑھیوں سے جو ہے نا فروٹ جمع کر رہے ہیں، جی ہم نے بھی روزہ رکھا ہے ہمیں افطار کرنا، اور ریڑھی والا منع کر رہا ہے، اس پہ باقاعدہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اور جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ نے حلال مال سے سحری تو کر لی، لیکن آپ حرام مال سے جو ہے نا افطاری کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ گناہ کا عمل ہے۔ اس کو اسلام شریعت نے ہرگز جو ہے نا پسندیدہ نہیں فرمایا، اور اس میں جو ہے نا آپ کا روزہ بھی قبول نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ آپ نے اپنی عبادت کو خود حرام کر لیا۔ سحری تو آپ نے حلال سے کری، لیکن افطاری حرام مال سے کر۔ اور اسی طرح جب یہ رشوت کا معاملہ جو ہے نا اور سخت ہو جاتا ہے جب عید اور قریب آ جاتی ہے کہ جی ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری تو اتنی تنخواہیں نہیں ہیں اور کتنی مہنگائی ہوئی ہوئی ہے، جی آپ کو تو پیسہ تو دینا پڑے گا، ہر ایک سے جمع کر رہے ہیں، صرف آپ نواب کے بچے تھوڑی ہیں جو آپ سے ہم رشوت نہ لیں۔ دیکھو پوری لائن میں سب دے رہے، کون ہے کوئی ایک دکھا دو جو نہ دے۔ تو ریٹ بھی جو رشوت کا ہے نا وہ ماشاءاللہ سے عید جیسے جیسے قریب آتی ہے، تہوار قریب آتی ہے، اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات۔ بعض دفعہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی قربانی تو کرنی ہے، بقرہ عید آ رہی ہے، جانور ہم نے بھی خریدنے، اب جا کر وہ رشوت کے پیسے جمع کر کے اور سود بڑھا کے وہ پیسے حاصل کر کے اب جس سے جانور بھی خرید رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا سختی سے کہ بھائی جو اصل ریٹ ہے سیدھی بات کر، ورنہ ایسے اٹھا کے لے جائیں گے۔ اب وہ بیچارہ الگ ڈر رہے کہ یار میں تو ویسے ہی روڈ پہ لے کے کھڑا ہوں، ایسے ہی چھین کے نہ لے جائے، پھر ان سے کون نکلوائے۔ تو بہرحال حرام پر جو ہے نا ایسے کام کرنا، تو ایسی عبادت اور ایسے روزے اور ایسی قربانی کا کوئی فائدہ ہے۔ فرمایا کہ ایام معدودات، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ یہ فرما رہے کہ دیکھو گنتی کے چند دن تو ہیں، 30 دن کی تو بات ہے، 365 دنوں میں سے صرف 30 دن ہم نے تمہیں کہا ہے کہ روزہ رکھ لو۔ تو ہم نہیں سمجھتے یہ کوئی بہت بڑی گنتی ہے ایسی خطرناک کہ تمہیں ہم نے کہہ دیا کہ بھئی پورے 30 دن تم نے کچھ بھی نہیں کھانا ہے، ایسا تو نہیں اللہ فرما رہے۔ بلکہ آپ غور کریں تو 24 گھنٹے کا تقریباً آدھا حصہ تو ہمیں پوری چھوٹ ہے، اور کھائے پئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پورے سال میں ایک مہینے اللہ بڑی محبت سے کہہ رہے ہیں کہ ایام معدودات، ارے میرے بندو دیکھو تو یہ روزے گنتی کے چند ہی دن تو ہیں، جیسے ہم بچے کو سمجھاتے ہیں بیٹا اتنی سی تو بات ہے، اس میں کیا تکلیف کی بات ہے۔ تو اللہ بھی اپنے بندوں کو ایسے ہی پیار محبت سے کہ ایام معدودات، یہ روزے گنتی کے چند ہی دن تو ہیں، اور اس میں بھی کیا ہے کہ سختی نہیں ہے، اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے بھوکا پیاسا اللہ رکھ رہے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ ارے چند دن ہے صرف، رکھ لو روزے، یہ روزہ تمہارا فائدہ ہے،
اور پھر دیکھو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ مجبوری ہو، بیماری ہو، سفر ہو، پریشانی ہو تو بھی روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، نہیں، بلکہ ہم اللہ ایسی ذات ہیں کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، تم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور تمہاری کمزوریوں کو جانتے بھی ہیں۔ تو علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ بھی اللہ نے فرمایا، فمن کان منکم مریضا، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ اس میں کوئی ہماری طرف سے سختی نہیں ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، سفر میں ہے، تو وہ دوسرے دنوں میں جو ہے نا اس کی قضا کر لے، اس پر بس یہی ہے دوسرے دنوں کا شمار کرنا۔ جب وہ سفر سے لوٹا پھر روزوں کی قضا کر لی، جب وہ بیماری سے صحت یاب ہو گیا پھر اس نے قضا کر لی، روزے رکھ لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ کوئی سمجھدار ڈاکٹر تھا، دیندار تھا، اس نے یہ بات کا مشورہ دے دیا اس کو کہ تمہاری بیماری میں روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے نا اضافے کا اندیشہ ہے، تو اس نے وہ روزہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ بھئی ضروری نہیں ہے کہ جان ہی کو خطرہ ہو، بلکہ کوئی بھی بیماری ہو جس کے بڑھنے کا خدشہ ہو، اندیشہ ہو، تو وہ بیماری کی وجہ سے روزہ اس کو جو ہے نا نقصان دے سکتا ہو، تو اس لیے بھی وہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسا سفر جس میں نماز قصر ہے، تو ایسے سفر میں بھی اس کو اجازت ہے، روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے۔ روزہ رکھنا اس پر کوئی بالکل فرض نہیں ہے کہ سفر ہے جس میں قصر بھی ہے، نماز شرعی سفر ہے وہ، بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا کہ مسافر اور بیمار پر روزہ چھوڑنا تو واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن اکثر حضرات کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑنا اس میں واجب نہیں ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو روزہ چھوڑ دے، اگر اس کو پتہ ہے آرام دہ سفر ہے، میں روزہ بڑی آسانی سے رکھ سکتا ہوں تو رکھ لے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت صم، ان شئت وافطر، ان شئت، چاہتے ہو تو روزہ رکھ لو اور چاہتے ہو تو افطار کر لو، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کی جانب سے جو ہے نا اتنی سختی نہیں ہے آپ کے لیے کہ لازمی آپ نے جو ہے نا بس ہر کنڈیشن اور ہر صورت میں روزہ رکھنا ہی فرض ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر روزے کی وجہ سے جہاد میں یا سفر میں مشقت کا سامنا کرنا پڑ جائے انسان کو، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا یہ بہتر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سفر میں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، بعض نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ بعض صحابہ ایسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، بعض ایسے تھے انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، تو جو روزہ نہیں رکھا ہوا تھا نا، جنہوں نے، جو روزے دار نہیں تھے، تو انہوں نے روزے داروں کی ایسی خوب زبردست خدمت کری کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو سارا ثواب افطار کرنے والے لے گئے، یعنی روزہ رکھنے والے لے گئے نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے نا آج تو سارا ثواب وہ لے گئے بھائی۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے، پتہ تھا آپ کو، اللہ سے براہ راست تعلق تھا نا، تو کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی جو افطار کرنے والے ہیں نا آج تو سارا ثواب وہ لے گئے، خوب خدمت کی نا انہوں نے۔ تو یہی ہوتا ہے، بعض دفعہ خواتین کا روزہ نہیں ہوتا لیکن وہ سب روزے داروں کے لیے اہتمام کر رہی ہوتی ہیں، افطار کا انتظام کر رہی ہوتی ہیں۔ اب گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو 5 کے روزے کا ثواب ایک عورت لے گئی، اور یہ بھی یقینی طور پہ ہو سکتا ہے کہ ان 5 کو ثواب نہ ملا ہو، انہوں نے کوئی حرکت ایسی کر دی یہ ممکن ہے، پاسبل ہے، لیکن اس خاتون کو تو کنفرم پورا ثواب ملے گا، اگرچہ انہوں نے اپنے روزے میں گڑبڑ کی ہو، لیکن اس خاتون کو پورا ثواب مل جائے گا 5 کے روزے کا۔
اب کسی کے گھر میں 10 ہیں تو وہ زیادہ خوش نصیب ہے، جتنے زیادہ ہیں وہ اتنی خوش نصیب ہے، جتنی زیادہ اس نے خدمت کری ہے۔ تو دیکھیں خود رکھتی تو 1 روزہ اور 10 کے لیے افطار تیار کی تو 10 روزے کا ثواب اس خاتون کو ماشاءاللہ مل گیا۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو سارا ثواب افطار کرنے والے لے گئے، جنہوں نے روزہ ہی نہیں رکھا تھا، روزہ چھوڑنے والے لے گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوا۔ تو دین کے اندر اتنی مشکل نہیں ہے کہ ہر صورت میں تمہیں روزہ رکھنا ہے، بیماری کی وجہ سے بھی آپ جو ہے نا روزہ چھوڑ نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا جی، تو فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ اسے مشکل ہی سے برداشت کر سکیں ان کے لیے ان کے ذمے کیا ہے؟ فدیہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، جو اگر کسی کے لیے مشکل ہے روزہ رکھنا۔ ایک انسان ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے عاجز آ گیا، یعنی کہ اس کو شرعی اعتبار سے یہ شرعی مسئلہ سمجھا دیا گیا کہ بھائی آپ تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ اگر تھوڑی دیر بھی بھوکا رہیں گے تو آپ کے جو ہے نا بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ مر ہی جائیں، آپ کی بیماری ایسی ہے کیونکہ آپ بھوکا نہیں رہ سکتے، آپ کو سانس کا مسئلہ ہے، انہیلر آپ کو لینا ہی پڑے گا۔ چنانچہ ایسا انسان جو ہو جاتا ہے، یا آپ اس قدر کمزور ہو گئے ہیں آپ 2 4 5 گھنٹے بھی بھوکے رہیں تو آپ کمزوری سے مر جائیں گے، یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگ۔ تو ایسا انسان تو ویسے ہی کیا ہو جاتا ہے؟ مجبور ہو جاتا ہے۔ حاملہ خاتون ہے، اس کی طبیعت اس قدر بچے کی ظاہر پرورش ہو رہی ہے اس کے اندر، تو کمزوری ہے اس کے اندر بہت زیادہ، دودھ پلانے والی خاتون ہے، بیمار ہے انسان، صحت کی امید نہیں ہے، تو یہ نا امید ہو جاتے ہیں، یہ روزہ نہیں رکھ سکتے ساری زندگی۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ روزہ رکھ ہی نہیں پاتے، تو اب روزے کے بدلے جو ہے نا ان کے لیے شرعی حکم ہوتا ہے کہ یہ اس کا بدلہ دے دیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ فدیہ، کھانا کھلانا ایک مسکین کو پیٹ بھر کے، جو عام طور پہ دوسرے معاملات کے اندر جیسے فدیہ ادا کیا جاتا ہے اور آپ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، اسی کے یہ برابر ہوتا ہے۔ لیکن اگر مریض نے پہلے فدیہ ادا کر دیا، دے دیا، اس کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ صحت مند ہو گیا، تو اب یہ حکم ہے کہ وہ روزے کی قضا کرے گا۔ اب ٹھیک ہو گیا نا، اس کا جو عذر تھا وہ ختم ہو گیا، اب وہ طاقتور ہو گیا۔ ضعیف آدمی جو تھا، بیمار جو تھا، بالکل ٹھیک صحت مند ہو گیا، سانس کی بیماری تھی وہ بیماری ماشاءاللہ ختم ہو گئی۔ اسی طرح خاتون تھی، اس کی اولاد ہو گئی اور وہ بالکل صحت مند ہو گئی، اب طاقت ہے اس کے اندر، بچہ جو ہے اب دودھ نہیں پی رہا، طاقتور ہو گئی ماشاءاللہ۔ تو اب جب صحت یاب ہو گئی تو روزے کی قضا کر لیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، تو فرمایا کہ جو کوئی خوشی خوشی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک تو ہے نیکی کرنا کھانا پوری کرنے کے لیے، اور یہ کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ جی روزہ تو رکھنا ہی ہے، فرض ہے، کیا کریں جی، نماز تو پڑھنی ہے، دل نہیں بیچارہ جی کیا کریں، ارے بھائی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ لو، اور کسی بھی طریقے سے بس گلے سے اتارو، ٹکریں مارو اور جان چھڑاؤ۔ میں تو یہ بھی عمل بعض دفعہ نظر آ جاتا ہے تو حیرانگی ہو جاتی ہے کہ ماشاءاللہ ضعیف سے ضعیف انسان بھی جوان ہو جاتا ہے نماز میں، اور ایک جو ایکسپرٹ بندہ ہے، یعنی کہ جس نے پورا زندگی آدھا جو ہے نا علم دین سیکھنے میں گزار دیا، وہ بیچارہ آہستہ آہستہ پڑھ لے، ٹھہر کے، سکون کے ساتھ، رک کے، جیسا کہ حکم ہے شریعت کا بھی۔ تو یہ نہ ہو، بلکہ الٹا ہو کہ بشاشت کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ، جیسے شادی میں ماشاءاللہ تیار ہو کے جاتا ہے، نہا دھو کے اور خوشبو لگا کے اور اچھے کپڑے پہن کے اور باقاعدہ جو ہے نا مکمل طور پہ تیار ہو کے کہ کوئی کسی کو برا نہ محسوس ہو جائے، محفل ہے، ہر کوئی تیار ہو کے خوشبو لگا کے، تو ایسے بشاشت کے ساتھ کہ بھائی میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ جبکہ شادی کا تو ایک دفعہ کارڈ آتا ہے نا، یہ تو دن میں 5 دفعہ اللہ کارڈ بھیج رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ بار بار دیکھیں لائیو جو ہے نا یہ دعوت پیش کی جا رہی ہے، لائیو جاری ہے بالکل۔ پھر خوف اور محبت کی ملی جلی جو ہے نا ایک کیفیت ہونی چاہیے آپس میں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں اور رمضان کے آنے کا انتظار کر رہا ہے بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ،
یہ نہ ہو کہ جی رمضان آ رہا ہے اب کیا ہوگا، اب کیسے دن گزریں گے، اب کیسے دکان چلاؤں گا، کاروبار کروں گا، اب کیسے روزہ رکھوں گا، وہ جی رمضان آ رہا ہے اب تو پھنس جائیں گے ہم لوگ، اب میں کیسے کھاؤں گا پیوں گا لوگوں کے سامنے، روزہ تو میں نے رکھنا نہیں ہے، کیسے منہ چھپا چھپا کے چھپ چھپ کے مجھے جو ہے نا مخصوص ہوٹل میں وہ دور والے پہ جانا پڑے گا، وہی کھلا ہوا ہوتا ہے، رمضان میں سارے ہوٹل بند ہوتے ہیں وہ چور ہوٹل جو ہوتا ہے نا، چور ہوٹل، ایسے بھی ہوٹل ہے نا چور ہوٹل، خفیہ ہوٹل، تو وہاں تک مجھے پہنچنا پڑے گا۔ اب نہ استقبال ہے، نہ دل میں جو ہے نا رمضان کو پالنے کا شوق ہے، ذوق ہے، ورنہ تو میں اپنے والد کو خود دیکھتا تھا، ابھی رمضان میں جو ہے نا 3-4 مہینے بھی ہوتے تھے تو تب سے ماشاءاللہ ان کی باتیں شروع ہو جاتی تھی، بھائی ماہ رمضان آ رہا ہے، بس اللہ ہمیں نصیب کر دیں، اور دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے سب کے سامنے بول رہے ہیں بار بار، اور یقین کریں جب اب چند دن رہ جاتے تھے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی، تو ہم دیکھ کے چھوٹے ہوتے تھے، ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، سمجھ نہیں آتا تھا اس وقت، لیکن اب سمجھ آتا ہے کہ یہ کیا بات ہوتی ہے، یہ دل کی خوشی کی بات ہوتی ہے، جس کو اندر سے خوشی ہے تو وہ بار بار اس کی تمنا کرے گا، بار بار اس کے دل میں اس کی محبت جاگتی رہے گی، تو فرمائے کہ جو خوشی خوشی سے نیکی کرے نا یہ اس کے لیے بہتر ہے، فدیہ ادا کر رہا ہے تو خوشی خوشی سے، ناراضگی سے نہیں۔ ایک صاحب میں ان کو جانتا ہوں، وہ ماشاءاللہ اب تو 75-77 کے ایسے ہو گئے یا 80 کے قریب ہو گئے، لیکن ماشاءاللہ بالکل فٹ ہیں، صحیح چلتے پھرتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، بعض دفعہ بہت کم ہوتا ہے کبھی کرسی استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ حالت ایسی ہو گئی ہے کہ میں آپ کو سناؤں آپ حیران رہ جائیں کہ جسم کا شاید ہی کوئی حصہ ہو کہ جدھر ان کے جسم کے دوسرے حصے کو کاٹ کے وہاں نہ لگایا گیا ہو، جسم کی شاید ہی کوئی ایسی ہڈی ہو کہ جس کو کاٹ کے جسم کی دوسری جگہ ہڈی میں اس کو فکس نہ کیا گیا، یعنی کہ اوپر سر سے لے کے نیچے ناخن تک ان کا ہر عضو کا آپریشن ہوا ہے، بائی پاس پتہ نہیں کتنی دفعہ ہو گیا، اور کبھی ادھر کی جو ہے نا ہڈی کاٹ کے ادھر لگائی جاتی ہے، کبھی ادھر کی کاٹ کے ادھر لگائی جاتی ہے، کبھی یہاں کا گوشت کاٹ کے ادھر لگاتے ہیں، کبھی یہاں کا کاٹ کے ادھر لگاتے ہیں، یہی چلتا رہتا ہے، لیکن وہ بندہ ماشاءاللہ عبادات، اور اس نے کافی زمانے تک بینک کی نوکری کری، رو رو کے کی، روتے روتے ہم سے مسئلے بھی پوچھتے تھے، تو آخرکار یعنی کہ دوسری نوکری تلاش کرتے رہتے تھے، ملتی نہیں تھی، علماء نے اجازت دی ہوئی تھی، بھائی آپ کا یہی ایک روزگار ہے، کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے بھی رہو، یہی۔ پھر کتنی ان کی نمازیں اور روزے اور یہ جتنا کمایا تھا نا وہ سارا پھر انہوں نے اپنے بچوں کو جو پڑھایا، اچھا تو جب وہ ان کی اچھی روزی لگ گئی تو وہاں سے حلال پیسوں سے یہ سارا ادا کیا انہوں نے، جتنا بینک سے کمایا نا زندگی بھر، اور جتنی نمازیں رہ گئی ان سب کا فدیہ، اور میں ان کو دیکھتا ہوں وہ اب بھی خوش نظر آتے ہیں، تو یہ بشاشت سے مجھے وہ بندہ یاد ہے کہ سب ادا کرے اور خوشی خوشی، ادھر زکوٰۃ بھی دے رہا ہے تو منہ چڑھا رہا ہے، منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے ناراض ہو رہا ہے کہ بھائی یہ کیوں اتنے پیسے لاکھوں نکل گئے زکوٰۃ میں دینے پڑ گئے، یہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا، تو یہ نہ ہو، مسکین کو کھانا کھلا رہا ہے، اس کو دل سے خوشی ہو رہی ہے، تو اس نے 2 کو کھلانا تھا، گویا اس نے جو ہے نا 4 کو کھلا دیا، 4 کو کھلانا تھا اس نے 8 کو کھلایا، 1 پیالی دال اور چاول ایک انسان کا پیٹ بھرنا تھا، اس سے اس نے 2 پیالی بولا، بھائی 2 ڈبل دو اس کو، ڈبل بریانی دو اس کو، دال کھلانی تھی اس نے بولا بریانی کھلاؤ اس کو میری طرف سے خوشی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ بڑھا کے اس نے اچھا کھانا کھلانے کی جو ہے نا فکر میں فدیہ اس انداز سے اس نے ادا کیا، تو فرمائے کہ یہ ہے اس کے لیے زیادہ بہتر کہ خوشی خوشی سے نیکی کرے، اور اس کی نیکی کا معاملہ جو ہے نا یہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اس نے دل کی خوشی سے یا ناراضگی سے کھلا رہا ہے، کس انداز پہ کھلا رہا ہے، تو قرآن یہی فرما رہا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ایک طرف تو اجازت دے دی، بیماری میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں،
اور سفر میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن فرمائے کہ یہ ہے کہ تم روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا اگر تم یہ بات جانتے ہو۔ اگر تمہیں واقعی دکھا دیا جائے تو تم اپنی بیماریاں بھول جاؤ، یہ حقیقت ہے۔ اگر اللہ اپنے جوڑوں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا اجر دکھا دیں تو یقین کریں بوڑھے سے بوڑھے لوگ یہ کرسیاں بھول جائیں گے، اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے نماز۔ یہ تو اجر ثواب ہمارے سامنے نہیں ہے نا، تو ہم سستی میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، ہم سستی اور کاہلی میں بس تھوڑا سا جو ہے نا بس کچھ معاملہ ہوا اور فوراً کرسی پکڑی، فوراً جو ہے ہم سستی میں چلے گئے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر تمہیں رمضان کی افضلیت کا پتہ ہو تو پھر روزہ کبھی قضا نہ کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دے نا، پھر تو چاہے یہ ساری زندگی کے روزے رکھتا رہے، لیکن وہ جو رمضان کا ایک روزہ اس نے چھوڑا ہے نا، اس کا بدل نہیں ہو سکتا، چاہے زندگی بھر روزے رکھتا رہے۔ ٹھیک ہے وہ قضا تو ہو جائے گی، لیکن وہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اب جو فرمایا کہ شہر رمضان، روزوں کا حکم، اور پھر رمضان کی فضیلت اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، شہر رمضان، اور یہ صحیح لفظ کیا ہے؟ رمضان، رمضان نہیں ہے، رمضان غلط ہے، رمضان اس کا معنی ہوتا ہے جلا دینے والی، جو گناہوں کے اعمال نامے کو جلا دینے والا مہینہ ہے۔ آج کا اس قدر ترقی یافتہ دور، اس کے اندر بھی جلی ہوئی چیز کو ریسائیکل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک چیز آپ نے جلا دی آگ سے، ایک کاغذ جلا دیا، اس کو ریسائیکل نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے دور میں بھی اتنا ترقی یافتہ دور ہو چکا ہے آج بھی، لیکن یہ بات مانی جاتی ہے کہ بھائی جب جل گیا تو اس کو ہم ریسائیکل نہیں واپس نہیں لا سکتے، اس کی اپنی اصلی حالت ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ ہم جلوا دیتے ہیں، گویا یہ مہینہ ایسا مبارک ہے، زبردست، برائی والے اعمال نامے جلا دیے گئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، یہ تو پہلے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزوں کا حکم بیان کیا، روزوں کی فرضیت کو ذکر کیا جو رمضان کی اصل پریکٹس ہے، پھر رمضان کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ جانتے بھی ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تو حقیقت میں جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ہر ایک کے اپنے انداز ہوتے ہیں جشن منانے کے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انداز جو ہے نا جشن منانے کا طریقہ، وہ آپ غور کریں تو کیسا زبردست انداز ہے کہ رمضان کے اندر اللہ اس مہینے کو گویا جشن کا مہینے کا حکم دے رہے ہیں کہ اپنے اندر انداز میں اس جشن کو تم نے منانا ہے۔ کہ وہ کیسے کہ دن کے سارے وقت کے اندر روزہ رکھنا ہے، دن کے سارے وقت میں روزہ رکھنا ہے، اور رات کے سارے وقت میں کھڑے ہو کر تم نے عبادت کرنی ہے۔ یہ دیکھیں، دن میں ظاہر بھوکا رہ رہے اور رات میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے اور قرآن سن رہے، قرآن سنا رہے، اور یہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح محفوظ سے نازل کیا۔ آسماوی دنیا پہ کہتے ہیں جو ہے نا لوح محفوظ سے ایک ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اتارا، اور آسمانی دنیا سے پھر بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو انسانوں کے واسطے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس انداز میں سورۃ القدر میں بھی جس کا ذکر کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ دیکھیں، فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی افضلیت کو ذکر کر رہے ہیں کہ جس رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا وہ رات گویا تمام راتوں سے افضل اور بہتر۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ گویا کہ تمام دوسرے مہینوں سے افضل اور بہتر ہے،
اور جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی بھی گویا تمام نبیوں سے بہتر اور افضل ہے۔ جو فرشتہ قرآن لے کر نازل ہوا وہ فرشتہ بھی تمام دیگر دوسرے تمام فرشتوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اور جس جگہ پر قرآن نازل ہوا وہ جگہ چاہے شہر ہے، چاہے وہ بستی ہے، چاہے وہ مقام کوئی گھر ہے، زمین کا وہ ٹکڑا ہے کہ وہ غار ہے یا پہاڑ ہے، یا وہ دنیا کے کوئی بھی مقام ہے تو دنیا کے سارے دیگر مقامات سے وہ زیادہ بہتر اور افضل ہو گیا۔ جس امت کے لیے قرآن نازل ہوا وہ امت تمام امتوں سے بہتر اور افضل ہو گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جن سینوں نے قرآن کو اپنے اندر محفوظ کیا اللہ کی رضا کے لیے، وہ سینے بھی تمام دوسرے دنیا کے انسانوں کے سینوں سے افضل اور بہتر بن گئے۔ جن آنکھوں نے قرآن کو محبت اور عقیدت کے ساتھ دیکھا وہ آنکھیں بھی تمام دنیا کی انسانوں کی آنکھوں سے بہتر اور افضل بن گئی۔ وہ کان بھی جنہوں نے قرآن پاک کو سنا عقیدت کے ساتھ، احترام اور عزت کے ساتھ، تو وہ کان بھی دنیا کے تمام انسانوں کے کانوں سے بہتر اور افضل بن گئے۔ اور وہ قلم بھی جس نے قرآن کو لکھا، جس نے قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو لکھا، یہ دنیا کے تمام دیگر اور دوسرے قلموں کے سے افضل اور بہتر بن گئے۔ وہ مال بھی انسان کا جو قرآن کی خدمت کے لیے خرچ ہوا، وہ مال بھی دنیا کے تمام دیگر اموال سے بھی زیادہ افضل اور بہتر بن گیا۔ افضل الاشغال، سب سے بہترین حدیث شریف کے اندر جو مصروف عمل شغل عمل قرار دیا گیا وہ قرآن ہے۔ قرآن سے مشہور ہو جانے والا انسان ہے، اور قرآن میں مشغول ہو جانے والا، قرآن میں مصروف ہو جانے والا، یہ دنیا کی تمام شغل اور مصروفیات سے بہتر اور افضل ہے۔ اور جس کا دماغ قرآن میں لگ جائے، ہر وقت قرآن میں لگا ہوا ہے، اس کو خود ہی اندازہ نہیں ہے کہ میں کس عمل میں لگا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے کتنے فتنوں کے پرزور فتنوں کے زمانے میں، پرزور فتنوں کے زمانے میں کیسی زبردست نعمت کے ساتھ اللہ نے مجھے جوڑ دیا، قرآن کے ساتھ، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہترین مشغلہ، سب سے افضل مشغلہ وہ قرآن کے ساتھ جڑنا۔ زبان جس کی قرآن سے تر ہو جائے، دماغ جس کا قرآن کا تصور کرنے لگ جائے، اور جس کے سینے میں قرآن کا نور اتر جائے، اور اس کی آنکھیں دیکھیں تو قرآن کو دیکھیں، اور اس کی زبان پڑھے تو قرآن کو پڑھے، اس کے کان سنے تو قرآن کو سنے، اس کے گھر سے آوازیں بلند ہوں تو قرآن کی گونج بلند ہو۔ بہترین عمل یہی ہے، بہترین عمل یہی ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی ساری زندگی بھائی اس قرآن کے لیے استعمال کر لے، ہمیں بھی اس قرآن کی خدمت کے لیے جو ہے نا قبول فرما لے۔ یہی تو لیلۃ القدر جو فرمائے نا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، یہ اسی طریقے سے فرمایا۔ جو پہلی 5 آیات بھی نازل ہوئی تو فرمایا کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، اسی لیے جو پہلی 5 آیات نازل ہوئی نا وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل۔ غار حرا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو حضرت جبرائیل نے یہ پہلی 5 آیات سورۃ العلق کے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کے علم الانسان ما لم یعلم تک، اور جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا میں دیکھا جائے تو معتکف تھے، بہت ہی درد کے ساتھ انسانوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے کڑتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنہائی میں جا کر امت کے لیے بھی مانگتے تھے، اعتکاف بھی کر رکھا تھا، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے، یہ 5 آیات حضور علیہ السلام کے سینے مبارک پر جو ہے وہ نازل فرمائی، اور یہ بھی رمضان کا مہینہ تھا۔ اور بہت سے حضرات نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ دوسری بھی جتنی کتابیں نازل ہوئیں، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل، کہتے ہیں کہ یہ سب بھی جو ہے رمضان کے مہینے میں نازل،
آپ غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس گئے طور پہ، تو حکم کیا ہوا کہ آپ ابھی جو ہے نا 30 روزے رکھیں، اور جب 30 روزے مکمل کر لیے تو اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ 10 روزے اور مزید رکھیں، 40 روزے رکھے۔ اس کے بعد جا کر جو ہے تورات ان کو حاصل ہوئی، اور دنیا کی تاریخ میں دیکھا جائے تو انقلاب برپا کرنے والی کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن ایسی کتاب جو دوسری تمام کتابیں آپ دیکھیں تو عارضی ہیں، اور یہ دائمی کتاب ہے قیامت تک کے لیے۔ اسی کتاب نے انسانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا ہے، روشنیوں کے اندر لے کر آئی۔ اور قرآن میں خود اللہ فرماتے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ظلمتوں سے کل کے لوگ بھی اسی کتاب کے ذریعے نکلے تھے، قرآن کی برکت سے نکلے، اور آج کے انسان بھی اندھیروں سے اسی قرآن کے ذریعے ہی نکل سکتے ہیں۔ اس قرآن کے علاوہ ان ظلمتوں کے اندھیروں سے نہیں نکل سکتے۔ قرآن کے بغیر نہ کل ہم نکل سکے انسان، اور نہ کوئی آج نکل سکتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اور قرآن کے معنی ہے، آپ خود دیکھیں کہ وہ کتاب جو پڑھی جانے والی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کے لغوی معنی کے اندر یہ الفاظ ہیں، یہ معنی آتے ہیں کہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کہتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن ہے۔ نہ تورات اتنی پڑھی جاتی ہے، نہ زبور، نہ انجیل، نہ رامائن اتنی جو ہے نا کتاب پڑھی جاتی ہے، بلکہ رامائن جس کو ہندو ماننے والے ہیں ہندوستان کے اندر، وہ خود اپنی اس رامائن کتاب کو اتنا زیادہ نہیں پڑھتے جتنا خود ہندوستان کے اندر مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ میں یہاں کے حساب سے نہیں بتا رہا، ہندوستان کے حساب سے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح پورا یورپ جو سارے کے سارے عیسائی ہیں بھرے ہوئے ادھر، وہ عیسائی اپنی انجیل کتاب کو اس قدر زیادہ نہیں پڑھتے جتنا وہاں پر خود موجود مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور چونکہ اس کے پڑھنے میں بڑا لطف ہے، لذت ہے، بار بار اس کو پڑھتے ہیں، ختم کرتے ہیں اور دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ آرام سے 10 سے 15 پارے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک قاری صاحب کا ہمیں خود پتہ چلا، وہ ماشاءاللہ روزانہ 15 پارے دن کے پڑھتے ہیں۔ بیوی بچوں کے ہونے کے باوجود، ساری دن کی مصروفیات ہونے کے باوجود 15 پارے آرام سے روز پڑھتے ہیں، ساری مصروفیات کے درمیان۔ اور ایک دفعہ کیا ہوا، بڑا عجیب واقعہ، کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا اگلا دن ان کو معلوم تھا کہ بہت زیادہ مصروفیت کا ہوگا، چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جی جو کل میں نے 15 پارے پڑھنے ہیں نا وہ میں آج ہی پڑھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ آج کے جو 15 پارے تھے وہ انہوں نے پورے پڑھ لیے۔ اب کل کے 15 پارے بھی انہوں نے آج پڑھے، کہتے ہیں ہو گیا۔ اب جب کل آئی، کل ان کی بڑی مصروفیت رہی، پورا دن مصروف رہے، پھنسے رہے کاموں میں۔ جب فارغ ہو گئے، رات کو سونے کے لیے لیٹے تو اب نیند ہی نہیں آ رہی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں بڑی کوشش کری کہ سو جاؤں، نیند آ جائے، میں آج کے 15 پارے تو کل پڑھ ہی چکا ہوں۔ کہتے ہیں نیند نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں پھر اٹھ کے بیٹھا، 15 پارے پورے پڑھے، پھر سویا ہوں تو نیند آ گئی۔ تو یہ دیکھیں، نیکی کی عادت انسان کو ایسے آگے بڑھا دیتی ہے۔ تو شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہاں سے انشاءاللہ ہم اپنی بات کو اگلے ہفتے جو ہے جاری کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔